اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معجزہ مولا علی 19 ماہ رمضان مولا علی کی شہادت کے ایام شروع ہو چکے ہیں۔ آج سب سے پہلے تو تمام مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہوئے آج کے اس پیغام کو لے کر چل رہے ہیں جو ٹاپک آپ دیکھ چکے ہیں۔ مولوی علی رضا رضوی اس نے ابن ملجم کے بارے میں ایک انتہائی بدلی ہوئی تاریخ بتائی ہے اور مولا علی کے کسی گورنر کے اوپر ایک تہمت بھی لگائی ہے، آئی تھنک گورنر یمن کے اوپر، اور عجیب و غریب قسم کی بے ڈھنگی بے سروپا بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی حوالے کے اس نے ابن ملجم کی ایک ناقص تحقیق اور تاریخ پیش کی ہے کہ وہ مولا علی کے پاس کس طرح ہیں اور کیا سارے معاملات ہوئے۔ تو ہم ڈائریکٹلی اس بندے کے کلپ کی طرف چلتے ہیں اور پھر آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ اس کلپ کے اندر کیا یہ عجائب و غرائب موجود ہیں۔ ابن ملجم کی ڈھکے چھپے الفاظ میں اس نے دانستہ طور پہ یا غیر دانستہ طور پہ تعریف کس طرح کی ہے۔ یہ کل مکمل کروں۔ عبد الرحمن ابن ملجم ملعون کا سن لیجیے پھر آج۔ مولا کا ایک گورنر تھا یمن کا، مولا کو بہت پسند تھا، اسے معزول نہیں کیا، بہت سے لوگوں کو سب کو معزول کر دیا اور اسے کہا کہ بھی تم اپنے جیسے 10 افراد کو بھیجو جن کی میں تربیت کروں، جو پھر یمن کو چلائیں گے۔ سنیں گے نا؟ اس نے 10 افراد بھیج دیے، اس نے 100 افراد کا انتخاب کیا، 100 افراد میں سے پھر 40 کو چنا، ان میں سے جو سب سے اچھے 10 افراد تھے انہیں کوفہ بھیجا، کہا تم جاؤ جا کے علی بن ابی طالب سے تربیت لے کے۔ مولا مسجد بچھا کے بیٹھے، 10 افراد آئے، مولا نے پہلے کا پوچھا نام بتاؤ، بلدیت، سب کا تعارف ہو رہا ہے، سب کو بتا رہے ہیں کون کون ہیں یہ لوگ، دوسرا تیسرا چوتھا، چھٹے آدمی سے پوچھا بھائی تمہارا نام کیا؟ اس نے کہا عبد الرحمن۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ مسئلہ تو یہ ہے سامعین کہ ابن ملجم کے بارے میں ان حضرت نے جو بات کی ہے اس کی کوئی وقت نہیں ہے، وہ اس کا یمن سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ ابن ملجم آیا کہا تھا مولا علی کی خدمت میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دوں۔ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے تہذیب المتین فی تاریخ امیر المومنین، یہ شیخ محقق جناب سید مظہر حسین صاحب موسوی رحمہ اللہ تعالی، ہندوستان میں ایک بہت بڑی علم تاریخ میں مہارت رکھنے والی شخصیت، انہوں نے اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 459 پر جلد نمبر 2 میں واضح طور پہ یہ عبارت لکھی کہ محمد بن ابی بکر نے، جبکہ وہ حضرت کی طرف سے حاکم مصر تھے، مصر چند نفر اشراف مصر سے حضرت امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجے، ابن ملجم ملعون بھی ان میں شامل تھا، اور ایک فہرست جس میں نام ان لوگوں کے لکھے ہوئے تھے ابن ملجم کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت نے وہ فہرست اس سے لے کر تمام پڑھی، اس کے نام پر پہنچے تو فرمایا کہ عبد الرحمن تو ہی ہے؟ اس ملعون نے کہا ہاں میں ہی ہوں۔ فرمایا لعنت خدا و عبد الرحمن پر۔ اس ملعون نے کہا کہ یا امیر المومنین میں آپ کو دوست رکھتا ہوں۔ فرمایا تو جھوٹ کہتا ہے، میں خدا و سوگند کہ تو مجھ کو دوست نہیں رکھتا۔ اس ملعون نے 3 مرتبہ کہا کہ میں آپ کو دوست رکھتا ہوں، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ تو میرا دوست نہیں، یعنی کہ پہلے سے ہی امیر المومنین نے، سامعین، پہلے سے ہی مولا علی نے اس بات کی وضاحت کر دی تھی اور اس پہ باقاعدہ لعنت کی ہے۔ یہ جو اکثر اوقات کہتے ہیں کہ مولا علی نے پہلے اس پہ بڑی شفقت کی، جب وہ آیا اسے یہ کیا وہ کیا، رہ گیا مسئلہ بیت المال اور دیگر جو باقی ساری چیزیں ہیں۔ مولا علی کے کرم نوازی سے تو خیر سارے کے سارے عرب و عجم واقف تھے کہ علی کتنے بڑے کریم ہیں۔ اس کا مطلب یہ کرنا کہ اس کی تخصیص، اس کی اسپیسیفیکیشن ابن ملجم تک لے جانا، یہ ایک پرلے درجے کی جہالت ہے، یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ اس طرح کے اگر آپ کام کریں گے تو پھر تو یہ تجاہل ہمیں رد کرنا پڑے گا آپ کا۔ اور میں حیران ہوں خدا کی قسم کہ مولا علی نے یمن کے گورنر کو لکھا تو اپنے جیسے کچھ لوگ بھیج جسے مولا علی پسند کرتے تھے۔ استغفر اللہ، تو کیا مولا علی ابن ملجم کو پسند کرتے تھے؟ استغفر اللہ۔ تو انہیں میرے پاس بھیج، جو یہ مولوی صاحب ماشاءاللہ بکواس کر رہے ہیں، تو انہیں میرے پاس بھیج تاکہ میں ان کی تربیت کروں اور پھر وہ یمن کو چلائیں۔ استغفر اللہ۔ جب آپ خود تسلیم کر رہے ہیں اپنی ویڈیو میں کہ مولا علی نے اسے معذور نہیں کیا، تو پھر باقی لوگوں کو بھیج کے ان کی تربیت کر کے پھر یمن کی طرف روانہ کرنا تاکہ وہ یمن چلائیں۔ چھ مانی دار تو او اللہ کے بندے، خدا کا خوف کرو،
کیا اس گورنر یمن کے یہاں کوئی اس کی فیملی نہیں تھی، یا مولا علی کو کوئی گورنر بھیجنے کے لیے کوئی کمی تھی؟ خدا کا خوف کرو یار، کو کرنے والی بات کرو نا، 3 میں نہ 13 میں۔ عجیب تم لوگوں نے سائنٹیفک تھیوریز بنائی ہوئی ہیں، تاریخ اسلام کا مذاق بنا کے رکھ دیا۔ ہاں، اپنے جیسے بندے بھیج، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ پتہ نہیں مولا علی کے مخلص اصحاب کو بھی تم لوگوں نے کیا سمجھا ہوا ہے۔ خیر، آج کی ویڈیو میں تو ہم یہ بات کلیئر کٹ کر کے ہی جائیں گے کہ ابن ملجم لانتی حرام زادہ وہ مولا علی کا کبھی صحابی تھا ہی نہیں، اور جتنی روایات یہ اس طرح کی لے کے آتے ہیں، اس کے بارے میں خود انہی کے اصولیوں کی گھر کی یہ کتاب علوم حدیث کا تعارف علی نصیری کی، اس میں صفحہ نمبر 132 پر انہوں نے واضح یہاں پر باب باندھا ہے، پابندی کی وجہ سے جعلی احادیث منظر عام پر آئیں، اور اس میں تفصیل کے ساتھ جو اہل البیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کے لحاظ سے جعلی حدیثیں بنوائی گئی ہیں، جب خلفاء کی طرف سے احادیث لکھنے پر پابندی لگوا دی گئی تھی، سارا کام وہی خمینی خامنائی والا ہی تقریباً خلفاء کرتے رہے، جب ان کی طرف سے پابندی لگی ہے تو سیاپا پڑ گیا تھا ماشاءاللہ۔ الغرض یہ تو ایک امپورٹنٹ ٹاپک تھا ہی اس سارے معاملات میں۔ تو سامعین، یہ جھوٹی روایات، ان کا تاریخی پس منظر کیا تھا، کیا ان ساری چیزوں کو آگے جا کر بیان کیا گیا، کس طرح تھیں، کس طرح سے توڑ مروڑ کے انہیں سامنے رکھا گیا، میں حیران ہوں خدا کی قسم۔ مولا علی جسے پسند کر رہے ہیں اسے کہہ رہے ہیں تو اپنے جیسا بندہ بھیج تاکہ میں اسے پھر یمن کے حالات بتاؤں، اس کی تربیت کر کے اسے بھیجیں گا۔ کیا خدا کے بندے، مولا علی کا جو مکالمہ ہوا ہے کتاب کے اندر وہ تو بتاؤ، جو اصلی مکالمہ مولا کا اس کتے کے ساتھ ہوا تھا وہ تو دنیا کو بتاؤ کم از کم۔ پتہ نہیں خدا کی قسم کیا یہ، نہ اس کا یمن سے کوئی تعلق ہے، نہ کوئی گل نہ بات، پتہ نہیں۔ اور یہ ابن ملجم کے اندر کھاتی یہ لوگ کیوں اس طرح کرتے ہیں، اس کی بھی ایک وجہ سامعین میں آپ کے سامنے وضاحت کر دوں تو یہ میرے پاس ان کی آیت اللہ مرتضی عسکری کی کتاب ہے شواہد تحریف مطبوعہ ایران، اور اس میں صفحہ نمبر 103 پر جہاں انہوں نے کیفیت اجتہاد پر باب باندھا ہے، وہاں مجتہدین کی فہرست میں کس کا شمار کیا ہے جی؟ یہ 8واں اگر آپ دیکھیں، عبد الرحمن بن ملجم، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ ان کا پرانا وتیرہ ہے کہ ابن ملجم کو یہ اپنے اکابرین میں مانتے ہیں جی۔ یہ شواہد تحریف میں ان کی آیت اللہ مرتضی عسکری صاحب واضح طور پہ لے کے آئے ہیں۔ الغرض کے سامعین، بعض جو بیچارے سادہ لو شیعہ ہیں وہ ان کے دھوکے میں آ کے یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ابن ملجم بھی مولا علی کا صحابی تھا، تو پتہ نہیں کیا تھا، اس طرح کی فالتو قسم کی جو انہوں نے بالکل بے سر و پا قسم کی باتیں شیعوں کو رٹوائی ہوئی ہیں، وہ پھر ان چیزوں کو سیریس لے جاتے ہیں، ظاہری بات ہے کیونکہ انہیں گائیڈ کرنے والا تو کوئی ہے نہیں کہ یہ کس طرح ان لوگوں کو چونا لگا رہے ہیں۔ تو بہرحال اس بات کا جواب بھی آج میں دیتا ہوں، ابن ملجم علیہ لعن والعذاب لعنتی حرام زادہ ملعون کی اپنی زبان سے کہ جب اس خناس کتے نے میرے مولا و آقا کو ضرب لگائی ہے تو اس ملعون نے کیا کہا تھا، میں ذرا اس کا جملہ آپ کو سناتا ہوں۔ شیخ مفید رضوان اللہ علیہ کی کتاب یہ الارشاد اس وقت میرے پاس موجود ہے، صفحہ نمبر 24 پر واضح موجود ہے کہ جب اس خناس نے مولا علی کو ضرب لگائی تو اس نے کیا کہا تھا، اللہ حکم یا علی لا لک ولا اصحابک، اللہ اکبر، حکم صرف اللہ کے لیے، یا علی لا لک، آپ کا نہیں ہے، ولا اصحابک، اور آپ کے اصحاب کا بھی کوئی حکم نہیں۔ ابن ملجم ملعون نے مولا علی کی نعوذ باللہ من ذالک تنقیص کی، ساتھ اصحاب امیر المومنین باوقا کی بھی تنقیص کی، استغفر اللہ۔ یہ واضح اور بین ترین ثبوت ہے، حضرت داران امیر کائنات، یہ سب سے بڑھ کر اور سب سے بین ثبوت ہے کہ ابن ملجم خناس کو کبھی صحبت امیر المومنین اور مولا علی سے کسب فیض کرنے کا معاملہ ہوا ہی نہیں، کیونکہ صحابی وہ نہیں ہوتا جو پاس آ کے بیٹھ جائے، صحابی وہ ہوتا ہے جو کسب فیض کرے از صحبت۔ اسی چیز کو تو ہم سب سے زیادہ پکڑ کے لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ بھائی صحابی میں اور پاس آ کے بیٹھنے والے کمیوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ دیکھ لیں آپ، ضربت امیر المومنین کے وقت اس ملعون نہ صرف مولا علی کے اوپر بلکہ ولا اصحابک، تیرے اصحاب کا بھی کوئی حکم نہیں۔ یہ لیں کیا رہ گیا پیچھے، ہاں جی،
اور مولا یمن کے گورنر کو بقول ان حضرت کے کہہ رہے ہیں تو اپنے جیسے بھیج، استغفر اللہ ربی وتوب الیہ۔ تم نے کیا سمجھا ہے مولا علی کے اصحاب کو؟ وہ ابن ملجم جیسے تھے، لعنتی انسان۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، استغفر اللہ ربی وتوب الیہ۔ خیر سامعین، یہ بات ہم یہاں وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی بفضل مولا علی کل اور پرسوں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی نشست میں موضوع امیر المومنین۔ بہرحال تب تک امیر کائنات کی بارگاہ اقدس میں جا کر آپ لوگ پرسہ پیش کریں۔